رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أحسن الخالقين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطا درگزر فرما. اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جانے انجانے میں چھپ کر یا کھل کر جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب گناہوں کو اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے. آپ غفور الرحیم ہیں, آپ ارحم الراحمین ہیں, معاف کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اے اللہ اپنا فضل و کرم فرمائیے. اے اللہ بخشش کا ستاری کا غفاری کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محبت و الفت کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپس میں جوڑ عطا فرما, آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. آپس کے جھگڑوں سے, آپس کے اختلافات سے, اے اللہ آپس کی گالی گلوچ سے ہم سب کی حفاظت فرما. آپس کی نفرتوں اور دشمنیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ زندگی مختصر زندگی ہے. اس زندگی کے اندر دنیا کے جھمیلے, دنیا کے جھگڑے, دنیا کے خرافات, دنیا کے رسوم و رواج, دنیا کی بدعتیں, نامعلوم کیا کیا چیزیں ہم نے ایجاد کر لی. اے اللہ ان تمام چیزوں سے بچ کر خالص اے اللہ تیری شریعت پر, تیرے دین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن حدیث کے مطابق اے اللہ تیرے احکامات اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائیے, اپنی خشیت نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے رسول علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو محبت الہی بھی عطا فرمائیے. اے اللہ عشق الہی بھی عطا فرمائیے. اے اللہ عشق رسول بھی عطا فرمائیے. ان دونوں دولتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیے. قرآن و حدیث سے سچی محبت عطا فرمائیے, دین سے سچی محبت عطا فرمائیے, لگاؤ عطا فرمائیے, تعلق پیدا فرمائیے. اللہ ہم نے دنیا سے تو رشتہ جوڑ لیا, دنیا کی چیزوں سے بھی بڑا رشتہ جوڑ لیا, اپنے کاروبار سے, کھیتی سے, تجارتوں سے, ملازمتوں سے رشتہ جوڑ لیا. دن رات اسی کی فکر, دن رات اسی کے لیے محنتیں, قربانیاں. اللہ دین کی خاطر ہم نے کوئی قربانی نہیں دی, دین کے خاطر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. نہ رات کو ہم کو دین کی فکر رہتی ہے, نہ اللہ دن میں ہم کو دین کی فکر رہتی ہے, نہ نماز کی فکر, نہ روزے کی فکر, نہ ذکر کی فکر. اے اللہ کئی دن تیرا نام لیے بغیر گزر جاتے ہیں. اے اللہ اس غفلت بھری زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری زندگی کی لاج رکھ کر اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ خالص اے اللہ تیرے اخلاص کے ساتھ, اللہیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرتیں عطا فرما, نیک کاموں سے محبتیں عطا فرما, دین کے شعبوں سے, دین کے کاموں سے, دین کی خدمت سے محبت عطا فرما. دن رات دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس مقصد سے اے اللہ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ بہترین مجلس ہے, اے اللہ عبادت کا کام ہوا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو قبول فرمائیے. اس نکاح کے اندر اللہ خوب برکتیں عطا فرمائیے, خوب رحمتوں کا نزول فرمائیے. اے اللہ اس نکاح کی اللہ شرور و فتن سے حفاظت فرما. جادوگروں کی جادوگری سے, اللہ شیاطین کے شیطانیت سے, فتنوں کے فتنے سے, شریروں کی شرارت سے, اے اللہ ہر طرح کی شرور و فتن سے اے اللہ اس نکاح کی حفاظت فرما. اس نکاح میں جتنے بھی ساتھی حاضر ہوئے ہیں اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما, سب کے جمع ہونے کو قبول فرما, سب کی جائز تمناؤں کو, مرادوں کو پورا فرما, سب کی ضرورتوں کو پورا فرما, سب کی مصیبتوں پریشانیوں کو ختم فرما, سب کی بیماریوں کو ختم فرما. پوری دنیا میں امن امان عطا فرما, راحت عطا فرما, سکون عطا فرما. خاص کر مسلمانوں کی زندگیوں میں چین, سکون, عافیت و سلامتی نصیب فرما.
فرما. اللہ سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو اپنی ایمان کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کو اپنی ایمان کی بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طریقے سے، ہر طرح سے، ہر چاروں جوانب سے اللہ ایمان پر خطرے منڈلا رہے ہیں. اے اللہ ایسی حالت میں ایمان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. ارتداد کے فتنے ہیں، طرح طرح سے اللہ فتنے برپا کیے جا رہے ہیں. اللہ بہت زیادہ خطرے پیدا ہو چکے ہیں. اللہ ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرما. اے اللہ جو جوڑے گئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دونوں جوڑوں کی برکت سے ان دونوں خاندانوں میں بھی برکت عطا فرما. اے اللہ محبتیں الفتیں عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے جھگڑے سے، ہر طرح کے اختلاف سے، ہر طرح کے نزاع سے، اللہ ہر طرح کے فتنے سے، اللہ ہر طریقے سے، ہر شر و فتن سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. ان دونوں کے خاندانوں کی حفاظت فرما. خوب محبت عطا فرما، خوب الفت عطا فرما، خوب تعلق عطا فرما. اللہ پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ ڈر اور خوف کو باقی رکھتے ہوئے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان دونوں جوڑوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان تھی. اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے درمیان تھی. اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی. اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان تھی. اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان تھی. اے اللہ خوب محبت عطا فرما. ہم سب کو اللہ ہر مسلمان بھائی کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول مقبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سب حضرات کو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے کنک نگر میں.